بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان، اس نے ہمیں اپنے پیارے ولی، اپنے پیارے بندے، اپنے محبوب بندے حضرت سیدنا پیر بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری کا شرف بھی عطا فرمایا، اور آپ کو مزار پر انوار کے قرب میں بیٹھ کر جشن 11ویں منانے کی بھی سعادت عطا فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مبارک مقام پر اپنے پیاروں کا ذکر خیر سننے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جن کے توسط سے ہم سب کو اس پاک بارگاہ میں، اس محفل پاک میں حاضری کی سعادت میں ہمارے جناب منظور بھائی اور ان کے دیگر برادران اور دیگر جو احباب ان کے ساتھ شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس عقیدت و محبت میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مزید اپنے اولیاء کی محبت پیدا فرمائے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دعائیں ہم سب کے حق حبیب قبول و منظور فرمائے۔ بچوں کو خاموش کرا دیں، بچوں کو خاموش کرا دیں، اٹھا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مبارک اپنے اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اور رب تعالیٰ ہی کی محبت کی وجہ سے خاموش ہو جائیں، باتیں کریں گے نا، بار بار توجہ بڑھے گی، خاموشی کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھ جائیں، خاموشی کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی محبت ہمیں عطا فرمائی، اور رب تعالیٰ نے ہمارے دل میں اپنے محبوب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائی۔
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ساتھ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھی محبت عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے اولیاء کی محبت بھی عطا فرمائی. اگر سوال کیا جائے تو محبت اس سے کی جاتی ہے کہ جسے دیکھا ہو. محبت اس سے کی جاتی ہو جس کے بارے میں انسان واقف ہو. اگر دنیا میں ہمیں کوئی اچھا لگتا ہے، کسی کا چہرہ ہمیں بھلا لگتا ہے، کسی کا چہرہ خوبصورت لگتا ہے، تو ہمیں اس سے پیار کی وجہ، اس سے محبت کی وجہ یہ لگتی ہے جناب یہ حسن و جمال والا ہے، یہ خوبصورت ہے. اگر کسی کی آواز سنتے ہیں تو ہمیں اس کی آواز سے محبت ہو جاتی ہے. ہم کسی کی گفتگو سنتے ہیں، ہمیں اس کی گفتگو سے محبت ہو جاتی ہے. ہم کسی کا کردار دیکھتے ہیں، ہمیں اس کے کردار سے محبت ہو جاتی ہے. ہم کسی کا حسن و جمال دیکھتے ہیں، ہمیں اس کا حسن و جمال دیکھتے ہوئے اس سے محبت ہو جاتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کس نے پیران پیر کی زیارت کی ہے؟ ہم میں سے کس نے داتا علی حجویری کی زیارت کی ہے؟ ہم میں سے کس نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی ہے؟ اسی طرح اولیاء کرام کی فہرست ہے. یہ پیارے محبوب علیہ السلام کی امت پر یہ فیضان بھی ہے. ویسے تو انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں میں اولیاء کرام تشریف لاتے رہے، اولیاء ہوتے رہے، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں اولیاء قیامت تک تشریف لاتے رہیں گے. قیامت تک اولیاء کرام کا سلسلہ جاری رہے گا. اور ہم سے پہلے، صدیوں پہلے بزرگان دین رحمہم اللہ دنیا میں تشریف لائے اور آج مزاروں میں آرام فرما ہے. آج ہم ان کے مزارات پر حاضری کے لیے آتے ہیں. ان کی عقیدت، ان کی محبت ہمارے دل میں کیوں ہے؟ ہمارے سامنے تو نہیں. تو اس محبت کی وجہ یہ ہے، آئیے حدیث پاک سے اس محبت کی وجہ ڈھونڈتے ہیں. اور ایک محبت کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی خونی تعلق ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، خونی تعلق ہوتا ہے. ماں باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، خونی تعلق ہوتا ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، خونی تعلق ہوتا ہے. لیکن ان اولیاء کرام کے ساتھ جو محبت ہے وہ بڑی بے مثال محبت ہے. وہ بڑی بے مثال محبت ہے. اور اس محبت کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. رب تعالیٰ فرشتوں کے سردار سے فرماتا ہے، اے فرشتوں کے سردار، اے جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنے لگے. سبحان اللہ. اب حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں. وہ تمام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں، اس بات سے آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ فلاں اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ کے بعد میں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام بھی رب تعالیٰ کے اس بندے سے محبت کرتا ہوں. اے فرشتوں، تم بھی اس اللہ تعالیٰ کے بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ. اور جب فرشتوں میں اعلان ہو جاتا ہے
جب فرشتوں میں اعلان ہو جاتا ہے تو فرشتے زمین والوں میں اعلان کرتے ہیں، زمین والوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ فرشتوں کے سردار اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ تمام آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اے زمین والوں، جس طرح رب تعالیٰ محبت کرتا ہے، جس طرح فرشتوں کے سردار محبت کرتے ہیں، جس طرح آسمان والے محبت کرتے ہیں، اے زمین پر رہنے والوں، تم بھی اپنے دل میں اس بندے کی محبت کو پیدا کرو۔ تو ہمارے دل میں جو اللہ کے ولیوں کی محبت ہے وہ الحمدللہ ہمارے رب نے پیدا فرمائی۔ سبحان اللہ، یوں سمجھیے ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں۔ گھر کا دروازہ بجتا ہے نا، گھر کا دروازہ بجتا ہے، ہر کوئی کھولنے نہیں جاتا، ہر کوئی کھولنے نہیں جاتا۔ اب دروازہ بجانے والے کو تو دروازہ بجانا ہے، گھر میں موجود شخص نہیں جانتا دروازے پر کون آیا ہے، کوئی سائل آیا ہے، کوئی سوالی آیا ہے، یا میری قسمت کو جگانے والا آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر میں موجود شخص کو نہیں پتا کہ کوئی منگتا آیا ہے یا مجھے عطا کرنے والا آیا ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ پیغام آیا، یہ قاصد آیا، رب تعالیٰ کے اس ولی کی محبت کا پیغام لے کر آیا۔ اب جس نے دروازہ کھولا، جس نے دروازہ کھولا، آج تک اس کے دل میں غوث پاک کی محبت ہے۔ کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں نا کہ اولیاء کرام سے بغض رکھتے ہیں، محبت نہیں کرتے، بغض رکھتے ہیں۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، جناب رب تعالیٰ نے جب محبت پیدا کر دی ہے، رب تعالیٰ نے محبت ہمارے دل میں ڈال دی ہے، تو پھر یہ بدبخت لوگ کیوں موجود ہیں کہ جو اولیاء کرام سے دشمنی رکھتے ہیں؟ اس کا جواب اس بات سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ کا قاصد تو آیا، محبت اولیاء ہمارے دل میں ڈالنے تو آیا، لیکن ہم نے اپنے دل کا دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ جن کے دل میں محبت نہیں، ان کے دل کا دروازہ بند تھا، اس لیے جب وہ شان اولیاء سنتے ہیں ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، اور جب اولیاء کرام سے محبت کرنے والا شان اولیاء سنتا ہے تو اس کا دل جھوم اٹھتا ہے، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ شان دی ہے۔ میرے محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے ایسی شان دی ہے، میرا رب کتنی قدرتوں کا مال والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں اپنے ولیوں کی محبت پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت والوں میں رکھے، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرنے والوں میں رکھے۔ بغض والے جو ہیں نا، جو اولیاء کرام سے بغض رکھتے ہیں، وہ بھی سنیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، بہت سننے کی حدیث پاک کہ جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرے تو اس سے بڑا برباد شخص کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بے نصیب شخص کون ہو سکتا ہے؟ آج دنیا کا کوئی پاور والا انسان، کوئی طاقتور انسان، کوئی پولیس والا ہی ہمیں یہ کہہ دے مجھ سے بچ کر رہنا، اگر میرے بچوں کو ہاتھ لگایا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے، اس کو نقصان پہنچتے ہوئے، اس کو نقصان پہنچاتے ہوئے انسان سوچتا ہے جناب اس سے پنگا سوچ کر لینا، اس کی پہنچ بڑی دور تک ہے، تو انسان باز رہتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اولیاء کرام کا مقام یہ ہے، اولیاء کرام کی پہنچ رب تعالیٰ تک ہے،
اولیاء کرام نے تو نہ فرمایا کہ ہم سے بچ کر رہنا، لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ضرور آ رہا ہے، ڈرایا ضرور جا رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، لیکن میں تمام انسانوں کا خالق ہوں، لیکن انسانوں میں جن ہستیوں سے محبت کرتا ہوں ان کی محبت اپنے دل میں رکھنا، اگر ان کا بغض اپنے دل میں لائے تو میں رب ہوں، میں تم سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اگر جو بغض اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہیں، ان کے چہروں پر دنیا میں بھی رونق نہیں ہوتی، لیکن جب یہی شان اولیاء ماننے والا دنیا سے جاتا ہے تو وہ بھی مسکراتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی مسکراتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، جس کی زندگی اس انداز سے گزرتی ہے کہ ساری زندگی پیارے محبوب علیہ السلام کی گیت گاتا رہا، پیارے محبوب علیہ السلام کی نعت پڑھتا رہا، اولیاء کرام کی منقبتیں پڑھتا رہا۔ جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اگر دکھانا چاہتا ہے تو اپنے ان پیارے بندوں کی شان و عظمت لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک کشمیر کی خوش نصیب عاشق رسول کی ویڈیو آئی، ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کے قریب کچھ خواتین ہیں، خواتین کی آواز آ رہی ہے اور وہ بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے ہو سکتا ہے دیکھی ہوگی، داڑھی والے عاشق رسول ہیں اور ان کے پاس بیٹھنے والے کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، روح جسم سے جدا ہے، انتقال ہو چکا ہے، کفن کے اندر ملبوس ہیں، منہ ان کا کھلا ہوا تھا، جس طرح عموماً بعض مردوں کا انتقال کے وقت منہ کھلا ہوا ہوتا ہے تو وہ کھلا ہوا رہ جاتا ہے، تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ کلمے کا ود کر رہے تھے، بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہے تھے اور ان کی زبان ہل رہی تھی، ان کی زبان ہل رہی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جو پیارے محبوب علیہ السلام کے گیت گاتا ہوا جاتا ہے وہ لگتا تو مردہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے زندہ ہونے کی نشانی دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلام بھی جب دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی جسم حرکت نہیں کر رہا، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت میں جو زبان چلتی رہی وہ روح نکلنے کے بعد بھی رب تعالیٰ کے حکم سے چلتی رہی۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے گیت گانے میں، شان اولیاء کے گیت گانے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، لہذا جو بہکانے بھی آئے یار یہ مداروں پہ کیوں جاتے ہو، ان مداروں سے کچھ نہیں ملتا، جو یہ کہتا ہے اسے واقعی میں کچھ نہیں ملتا، جو یہ کہتا ہے اسے واقعی میں کچھ نہیں ملتا۔ الحمدللہ ہم کسی بھی مدار پر آتے ہیں، پیر بھکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مدار پر آج حاضر ہوئے، آپ میں سے یہ بتائیے انہیں کون خدا سمجھ کر آیا، کون خدا سمجھ کر آیا؟ کوئی خدا سمجھ کر نہیں آیا، ہر ایک اس مزار پر حاضر ہوا ہے تو خدا کا بندہ سمجھ کر حاضر ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کون سجدہ کرنے کے لیے آیا؟ ہم میں سے کوئی سجدہ کرنے کے لیے نہیں آیا، اگرچہ اتنے ہی عاشق یہاں پر آئے ہیں، اپنی منتیں پوری ہوئی ہیں، اپنی منتیں اتارنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنی منت پوری ہونے کی وجہ سے، اپنی مراد پوری ہونے کی وجہ سے سجدہ کرنے نہیں آیا، کیونکہ سجدہ خدا کو ہی جائز ہے۔ الحمدللہ ہم جس مسلک کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ ہمیں حقیقت میں توحید سکھانے والے ہیں، ہمیں ہمارے مسلک نے یہ سکھایا ہے کہ صرف سجدہ خدا کو جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ ہم ان مداروں پر حاضر ہو کر ان پاک بندوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جب ان پاک ہستیوں کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، رب تعالیٰ ان اپنے پیاروں کو دیکھتا ہے کہ سورس کس کی ہے، سفارش کس کی ہے۔ آج کل گورنمنٹ میں جب جاب لگتی ہے تو تکڑی سفارش چاہیے ہوتی ہے، مضبوط سفارش چاہیے ہوتی ہے، اس کے بعد نوکری ملتی ہے، اس کے علاوہ نوکری نہیں ملتی۔
جب نوکری پر رکھنے والے بھی دیکھتے ہیں بولتے ہیں جناب کس کی سفارش ہے, کس کا بندہ ہے, کس کا بندہ ہے, یہ لینگویج چلتی ہے نا. کس کا بندہ؟ جناب فلاں صاحب کا بندہ ہے, فلاں صاحب کا بندہ ہے, جناب فلاں صاحب کا ہے. یار اس کی بات تو کبھی بھی ٹال نہیں سکتے, اس کی بات کبھی بھی نہیں ٹال سکتے. اسی لیے ہم ان مداروں پر آتے ہیں کہ جب ہم ان مداروں پر آئیں گے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے پہنچانے والے, دعا پہنچانے والے جب ہماری دعا لے کر جائیں گے تو یہی کہا جائے گا کس کا بندہ ہے؟ یہ غوث کا بندہ ہے. کس کا بندہ ہے؟ یہ خواجہ کا بندہ ہے. کس کا بندہ ہے؟ یہ داتا کا بندہ ہے. کس کا بندہ ہے؟ یہ پیر بھکر کا بندہ ہے. تو ہماری پہچان جب ان ناموں سے ہوگی تو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے منظوری جلدی آ جائے گی. رب تعالیٰ کی بارگاہ سے منظوری جلدی آ جائے کہ ہم بس کسی غرض سے حاضر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.